ضحایا یہ ضحیتن کی جمع جیسے ہدیتن کی جمع ہدایا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کتاب الضحایا، یہ کتاب قربانی کے تعلق سے. ضحایا یہ ضحیتن کی جمع جیسے ہدیتن کی جمع ہدایا. اس میں کئی لغتیں، ضحیہ ضحیہ، دو لغت تو یہ ہو گئی. ایک اضحیہ جس کی جمع اضاحی آتی ہے، اور ایک اضحیٰ جس کی جمع اضحیٰ آتی ہے. یہ چار لغتیں، اسی لیے عید الاضحیٰ کہا جاتا ہے. قربانی یہ ہے ایام نحر میں تقرب اللہ کے لیے اللہ کی راہ میں مخصوص جانوروں کا خون بہانا، یہ قربانی ہے. ایام نحر یعنی 10، 11 اور 12 ذی الحجہ، بس یہی 3 قربانی کے دن. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ قربانی کے 4 دن، 10، 11، 12 اور 13 کو بھی وہ قربانی کا دن مانتے ہیں. لیکن صحیح یہ ہے کہ قربانی کے 3 ہی دن، 10، 11 اور 12. سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما جو بڑے ہی متبع سنت صحابی تھے، وہ بدعات کو سخت ناپسند کرتے تھے، بہت ہی سخت متبع سنت صحابی تھے. یہاں تک کہ ایک بار آپ سے کسی نے حجر اسود کے بوسہ لینے کے تعلق سے پوچھا تو فرمایا کہ رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم استلم الحجر الاسود، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حجر اسود کا استلام کرتے ہوئے دیکھا. پھر وہ یمن کا سائل تھا، اس نے پوچھا کہ ارأیت ان زحمت، اگر بھیڑ ہو تو کیا کریں؟ پھر آپ نے وہی حدیث شریف سنائی. پھر اس نے وہی کہا ارأیت ان زحمت ودفعت، پھر آپ نے وہی حدیث سنائی. اس کے بعد پھر کہا اجعل ارأیتک بالیمن وإنی رأیت من النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ استلم الحجر الاسود. یعنی ارأیتا کر کے 2 بار اس نے پوچھا تھا کہ بھلا یہ بتائیں اگر ایسا ہو. تو فرمایا کہ اپنا ارأیتا یمن میں رکھو، وہیں رکھو اپنا ارأیتا. میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو دیکھا ہے وہ میں نے تم سے بیان کر دیا. ایک بار آپ ایک مسجد میں گئے، وہ حدیث آپ حضرات نے ترمذی شریف میں پڑھی ہے. اس وقت آپ کی بینائی جا چکی تھی، تو مسجد میں اذان اور اقامت کے درمیان کسی نے تصویب کہہ دیا. تو ارشاد فرمایا اخرج بنا من عند ھذا المبتدع ولم يصلی فیہ، یعنی اس بدعتی کے پاس سے ہمیں جلدی نکالو، جلدی یہاں سے لے چلو. اور پھر آپ نے یہ سوچ کر کہ بدعتیوں کی مسجد ہے اس میں آپ نے نماز نہیں پڑھی. تو بہت ہی سخت متبع سنت صحابی تھے.
انہوں نے فرمایا کہ الاضحیٰ یومان بعد یوم النحر، الاضحیٰ یومان بعد یوم النحر، یعنی یوم النحر کے بعد قربانی کے صرف 2 دن، تو کل ملا کے کتنے دن ہوئے؟ 3 دن۔ اس لیے اور ظاہر سی بات ہے کہ یہ مسئلہ ایسا ہے کہ جس میں عقل و قیاس کا کوئی دخل نہیں، یہ مسئلہ قیاسی نہیں ہے کہ کسی عبادت کے وقت کی تعین قیاس سے کی جائے، بلکہ یہ خالص سماعی مسئلہ ہے۔ اس لیے ضرور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس تعلق سے حدیث شریف سنی ہے، تبھی انہوں نے یہ فرمایا کہ الاضحیٰ یومان بعد یوم النحر۔ اس لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مذہب یہی ہے کہ قربانی کے صرف 3 دن، 10، 11 اور 12 ذی الحجہ۔ دوسرے لوگوں کے سامنے بھی اصل میں ایک حدیث، وہ حدیث ہے کہ ایام التشریق ایام النحر وافضلها اولها، جو ایام تشریق ہیں وہ ایام نحر اور ان میں افضل پہلا دن۔ تو ایام تشریق میں 13 ذی الحجہ بھی ہے، 13ویں ذی الحجہ بھی ایام تشریق میں، اور حدیث شریف میں ایام تشریق کو ایام نحر کہا گیا، اس لیے وہ یہ کہتے ہیں کہ 13 ذی الحجہ کو بھی قربانی کی جا سکتی۔ اب اس حدیث شریف کی کیا توجیہ و تعویل ہوگی؟ سب سے پہلے تو ہمیں یہ غور کرنا ہے کہ کیا اس حدیث شریف پر خود وہ لوگ پورے طور سے عمل کرتے ہیں یا نہیں، پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہے۔ حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ جو ایام تشریق ہیں وہ ایام نحر، اور ایام تشریق 5 دن، 9، 10، 11، 12 اور 13، انہی 5 دن میں تکبیر تشریق پڑھی جاتی ہے۔ تو اس حدیث شریف کے مطابق خود وہ بھی نہیں عمل کرتے ہیں، 9 ذی الحجہ کو قربانی کرنے کا کون قائل؟ خود ان کا بھی عمل اس پر نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ امام زیلعی نے نصب الرایہ میں اس حدیث شریف کو نقل کیا، پھر اس کے بعد کئی ایک ائمہ جرح و تعدیل کے حوالے سے یہ ذکر کیا ہے کہ یہ حدیث سند کے اعتبار سے موضوع، سند کے اعتبار سے اس کو موضوع قرار دیا۔ اس بنا پر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کو اختیار نہیں فرمایا، اور جو حدیث سند صحیح سے ثابت ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی، اسی کو اختیار فرمایا۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ قربانی کے صرف 3 دن، 10، 11 اور 12 ذی الحجہ۔ قربانی ہمارے نزدیک ہر مقیم، ہر مسلمان عاقل بالغ اور مقیم جو صاحب نصاب ہے اس پر واجب۔ اب گھر میں اگر کئی ایک مالک نصاب ہیں تو سب پر قربانی واجب۔ یہ نہیں کہ ایک آدمی نے کر دیا تو پورے گھر کی طرف سے ہو جائے گی قربانی، بلکہ جتنے بھی مالک نصاب ہیں سب پر قربانی واجب۔
امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ مقیم کے ساتھ مسافر پر بھی قربانی واجب ہے، لیکن احناف کے نزدیک مسافر پر قربانی واجب نہیں، جبکہ مسافر پر زکوٰۃ واجب ہے لیکن قربانی واجب نہیں۔ وجہ یہ ہے کہ قربانی یہ ایک ایسی قربت ہے کہ ایسا نہیں کہ جیسے چاہیں اس کو ادا کر دیں، بلکہ اس کے لیے مخصوص جانور درکار ہے، اور اس کی بھی بہت ساری شرطیں ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ آپ اتنا پیسہ کسی کو دے دیجئے قربانی ہو گئی، ایسا نہیں، یا اس کے بدلے میں آپ کوئی دوسری چیز دے دیجئے کسی کو قربانی ہو گئی، ایسا نہیں، بلکہ اراقت دم کرنا پڑے گا، خون بہانا پڑے گا، اور وہ بھی مخصوص جانور کا خون بہانا پڑے گا۔ اب آدمی حالت سفر میں ہے تو یا تو جب اس کو سفر کا آغاز کرنا ہے تو اس وقت اپنے ساتھ ساتھ جانور بھی لیتا چلے، جہاں جہاں جائے جانور بھی لے کر کے جائے، تو اس میں حرج ہے کہ نہیں؟ ہے نا حرج؟ آدمی کہاں کہاں جانور لے کر کے چلے گا؟ اب بس سے سفر کرنا ہے، اب بس میں کیسے جانور کو لے کر کے چلے گا؟ ٹرین کا سفر کرنا ہے، جانور کیسے لے کر کے چلے گا؟ تو جانور کو لے کر کے سفر کرنا حرج سے خالی نہیں، بلکہ بسا اوقات بہت ہی سخت اسے دشواری کا سامنا بھی کرنا پڑ سکتا ہے، بسا اوقات اس کی جان بھی خطرے میں ہو سکتی ہے۔ اور اگر جانور ساتھ میں لے کے سفر نہیں کر رہا، سفر کی حالت میں ہے، تو سفر میں قربانی کے لائق جانور ملنا ہر جگہ یہ بھی دشوار ہے۔ اور شریعت نے حرج کو دفع کیا ہے، ما جعل علیکم فی الدین من حرج۔ شریعت مصطفیہ یہ شریعت سمحہ ہے، آسان شریعت ہے، الدین یسر، دین آسان ہے۔ شریعت نے حرج کو دفع کیا اور مسافر پر قربانی واجب قرار دینے میں سخت حرج۔ اس لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ مسافر پر قربانی واجب نہیں، اور فطرت بھی یہی چاہتی ہے، انسانی فطرت بھی یہی چاہتی ہے۔ مذہب حنفی جو اتنا زیادہ پھیلا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جو مذہب حنفی ہے بالکل عین فطرت کے مطابق ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک قربانی سنت مؤکدہ ہے، اور وہ بھی سنت مؤکدہ کفایہ ہے، یعنی گھر میں اگر ایک قربانی ہو گئی تو پورے گھر کی طرف سے ہو جائے گی۔ یہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مذہب۔ لیکن ہمارے نزدیک گھر میں اگر کئی صاحب استطاعت ہیں، کئی مالک نصاب ہیں، تو ہر ایک پر قربانی واجب ہے۔ دلیل یہ ہے کہ سنن ابن ماجہ میں من کان فی سعۃ ولم یضح فلا یقربن مصلانا، من کان فی سعۃ ولم یضح فلا یقربن مصلانا، یعنی جو قربانی کر سکتا، جس کو استطاعت ہے کہ وہ قربانی کر سکتا ہے اور قربانی نہ کرے، وہ ہماری عیدگاہ کے قریب ہرگز ہرگز نہ آئے۔ تو اتنی تاکید فرمائی گئی، اور یہ تاکید اس بات پر دلالت کر رہی ہے کہ صاحب استطاعت پر قربانی کرنا واجب ہے۔ سمجھ آیا صوفی صاحب؟
کتاب الضحایا باب ما جاء فی ایجاب الاضاحی، یہ باب ہے قربانی واجب ہونے کے بیان میں۔ حدثنا مسدد حدثنا یزید تحویل السند وحدثنا حمید بن مسعدہ قال حدثنا بشر، یہ ہا سے تحول من سند الی سند آخر کی طرف رمز ہے، یعنی ایک سند سے دوسری سند کی طرف یہ تحول اور انتقال کی طرف محدثین اس سے رمز کرتے ہیں۔ مثلا امام ابو داؤد کی ایک سند ہوئی حدثنا مسدد حدثنا یزید، یہ ایک سند۔ دوسری سند امام ابو داؤد کی ہوئی وحدثنا حمید بن مسعدہ، یعنی امام ابو داؤد فرماتے ہیں کہ ہم سے حمید بن مسعدہ نے بیان کیا، وہ فرماتے ہیں حدثنا بشر، ہم سے بشر ابن المفضل نے بیان کیا۔ یہ دو سندیں، اب یہ دونوں سندیں آ کر کے مل گئیں عبداللہ ابن عون پر۔ کن پر ملی آ کر کے؟ عبداللہ ابن عون پر، یعنی عبداللہ ابن عون سے یہ حدیث بشر ابن المفضل نے بھی سنی ہے اور یزید ابن زرعی نے بھی یہ حدیث سنی، دونوں نے حدیث سنی، دونوں کے شیخ عبداللہ ابن عون۔ جامع ترمذی میں بھی جگہ جگہ تحویل السند کی طرف رمز اور اشارہ کیا گیا ہے، لیکن ان کے انداز میں اور امام ابو داؤد کے انداز میں فرق ہے۔ امام ترمذی کا انداز یہ ہے کہ جس شیخ پر دونوں سندیں جا کر کے مل رہی، اس شیخ کا نام آخر میں دونوں سندوں میں رہتا ہے، دونوں سندوں میں ان کا نام ہوتا ہے۔ اور کیا ہے آپ لوگوں نے؟ لیکن امام ابو داؤد کے ہاں ایسا نہیں، بلکہ جس شیخ پر دونوں سندیں جا کر کے مل رہی ہیں ان کا نام صرف ایک سند میں، یعنی دوسری والی سند میں یا آخر میں جو سند ہوگی اس میں ذکر ہوگا ان کا، پہلی والی میں ان کا نام نہیں رہے۔ تو یہاں دونوں سندیں عبداللہ ابن عون پر آ کر کے مل گئی۔ عبداللہ ابن عون عامر ابی رملہ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے فرمایا کہ ہم سے مخنف بن سلیم نے خبر دی، قال مخنف ابن سلیم کہتے ہیں وَنَحْنُ وُقُوفٌ مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعرفات، فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میدان عرفات میں وقوف کیے ہوئے تھے۔ یہ واو کے ضمے کے ساتھ ہے وقوف، یہ واقف کی جمع، جیسے شاہد کی جمع شہود، ایسے ہی واقف کی جمع وقوف۔ قال، اسی وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس ان علی کل اہل بیت فی کل عام اضحیہ وعتیرہ، اے لوگو ہر گھر والوں پر ہر سال ایک قربانی ہے اور ایک عطیرہ،
ہر صاحب خانہ پر سال میں ایک قربانی ہے اور ایک عطیرہ۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا محل استشہاد یہی لفظ ہے، علی اہل کل بیت، ہر گھر والوں پر بس ایک قربانی، یعنی ایک گھر میں ایک قربانی، ایک قربانی ہو گئی تو پورے گھر کی طرف سے وہ کافی ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی دلیل وہ حدیث شریف ہے جو سنن ابن ماجہ اور مسند امام احمد ابن حنبل میں، من کان فی سعۃ ولم یذبح فلا یقربن مصلی، جس کو قربانی کرنے کی وسعت ہو اور قربانی نہ کرے وہ ہماری عیدگاہ کے قریب ہرگز نہ آئے۔ تو اب گھر میں اگر کئی صاحب استطاعت ہیں تو سب پر قربانی واجب ہو۔ اب اگر چند بھائی ہیں مثلاً اور سب مل کر کے کاروبار کر رہے ہیں، جیسا کہ عموماً ایسا ہوتا ہے، ایک دکان ہے، کئی بھائی مل کر کے کاروبار کر رہے ہیں، والد بھی اس میں رہتے ہیں، تو اب اس دکان کی مالیت کو سارے لوگوں پر تقسیم کیا جائے، تقسیم کرنے کے بعد سب صاحب استطاعت ہیں تو سب پر قربانی واجب ہے۔ سمجھ میں آیا؟ جتنے شرکا ہیں ہر ایک اگر مستطیع ہو رہے ہیں تو سب پر، یعنی صاحب نصاب ہر ایک ہو جا رہے ہیں تو ہر ایک پر قربانی واجب ہو۔ تو ہر گھر والوں پر ہر سال ایک قربانی ہے اور ایک عطیرہ۔ اتدرون ما العطیرہ، کیا تمہیں معلوم ہے کہ عطیرہ کیا ہے؟ ھذہ التی یقول الناس الرجبیہ، یہی وہ ہے جسے لوگ رجبیہ کہتے ہیں۔ رجبیہ یہ اصل میں دور جاہلیت میں لوگ رجب کے مہینے میں خون بہایا کرتے تھے، کوئی جانور ذبح کرتے تھے، دور جاہلیت میں لوگ ایسا کرتے تھے۔ پھر اس کے بعد جب وہ اسلام لے آئے تو صدر اسلام میں بھی، یعنی آغاز اسلام میں بھی، وہ لوگ تقرب اللہ کے لیے وہ خون بہانے لگے۔ چونکہ یہ کام رجب کے مہینے میں ہوتا تھا اس لیے اسے رجبیہ بھی کہا جاتا ہے اور اسی کو عطیرہ بھی کہا جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ عطیرہ یہ وہی ہے جس کو لوگ رجبیہ کہتے ہیں۔ پھر بعد میں یہ عطیرہ یعنی رجبیہ منسوخ ہو گیا، اس کا وجوب منسوخ ہو گیا۔ آگے خود اسی سنن ابی داؤد شریف میں حدیث آ رہی ہے جس میں صریح طور پر عطیرہ کے منسوخ ہونے کا بیان ہے۔ اسی لیے امام ابو داؤد فرماتے ہیں العطیرۃ منسوخہ، عطیرہ منسوخ، ھذا خبر منسوخ، یہ حدیث منسوخ۔ حدثنا ہارون بن عبداللہ قال حدثنا عبداللہ بن یزید قال حدثنی سعید بن ابی ایوب قال حدثنی عیاش بن عباس القتبانی عن عیسیٰ بن ہلال الصدفی عن عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہما۔ حدیث شریف جب پڑھیے تو سندوں کو بھی ضرور پڑھیے، سندیں بھی پورے طور سے پڑھیے، کیونکہ ظاہر ہے کہ یہ سب رجال حدیث، یہ سب کون لوگ ہیں؟ رجال حدیث ہیں جن کے سینوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں محفوظ تھیں۔ یہ صالحین میں سے، اور عند ذکر الصالحین تتنزل الرحمہ، صالحین کے ذکر کے وقت اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔
اس لیے راویوں کا بھی نام پڑھا کیجیے۔ دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کو صحیح طور سے یہ معلوم ہو جائے گا کہ راوی کا نام کیا ہے، ورنہ نہیں پڑھیں گے سند کو تو بعض جگہ معلوم ہی نہیں ہو پائے گا کہ کیا نام ہے ان کا، اس لیے سند پڑھا کیجیے۔ عن عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ، امام ابو داؤد فرماتے ہیں ہم سے ہارون ابن عبداللہ نے حدیث بیان کی، وہ فرماتے ہیں کہ ہم سے عبداللہ ابن یزید نے حدیث بیان کی، وہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے سعید بن ابی ایوب نے حدیث بیان کی۔ اچھا، حدثنا حدثنی اور اخبرنا اخبرنی، ان سب کا فرق معلوم ہے کہ نہیں آپ لوگوں کو؟ معلوم ہے؟ اگر شیخ حدیث خود پڑھ رہے ہیں اور بہت سارے تلامذہ حدیثوں کو اس حدیث کو سن رہے ہیں، تو وہ تلامذہ جب اس حدیث کی روایت کریں گے تو سب کہیں گے حدثنا فلان، فلاں نے ہم سے حدیث بیان کی۔ اور اگر شیخ حدیث پڑھ رہے ہیں اور طالب علم صرف ایک، تو اس وقت وہ روایت کرنے کے وقت کہے گا حدثنی فلان۔ اور ایک طریقہ ہے قراءت علی الشیخ کا، یعنی شیخ کے سامنے حدیث کی قراءت ہو رہی ہے، بہت سارے طلبہ ہیں، ان میں کوئی ایک طالب علم پڑھ رہا ہے اور باقی سب سن رہے ہیں، پھر شیخ حدیث سننے کے بعد اس کا اقرار کرنے اور اجازت دے دیں، تو اس وقت وہ سارے طلبہ جب اس کی روایت کریں گے تو کہیں گے اخبرنا فلان۔ اور اگر ایک ہی طالب علم ہے جس نے شیخ کے سامنے حدیث کی قراءت کی اور شیخ نے اس کا اقرار کر کے پھر اس کی اجازت دے دی، تو اس وقت وہ کہیں گے اخبرنی فلان، یعنی قراءت الشیخ یہ ہے حدثنا، اور قراءت علی الشیخ یہ اخبرنا والی صورت۔ یہ فرق متاخرین نے کیا ہے، باقی متقدمین کے وہاں چاہے قراءت الشیخ ہو یا قراءت علی الشیخ ہو، دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے، ہر جگہ حدثنا اور اخبرنا جو چاہیں وہ استعمال کر سکتے ہیں۔ امام بخاری کا بھی مذہب وہی ہے، البتہ امام مسلم کے نزدیک دونوں میں فرق ہے، اور جو فرق ابھی بیان کیا۔ حضرت عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امرت بیوم الاضحیٰ عیدا، مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں یوم اضحیٰ کو، قربانی کے دن کو عید قرار دو۔ امرتو اے امرنی اللہ عز وجل بین عجلہ عیدا، یعنی اللہ عز وجل نے مجھے یہ حکم دیا ہے کہ میں قربانی کے دن کو عید قرار دوں۔ جعلہ اللہ عز وجل لہذہ الامہ، جس کو اللہ عز وجل نے اس امت کی عید قرار دیا۔ قال الرجل، ایک شخص نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا، ارأیت ان لم اجد الا منیحۃ انثی، یا رسول اللہ بھلا یہ بتائیں کہ اگر میرے پاس عطیے کا کوئی مادہ جانور ہو تو اس وقت میں کیا کروں؟ منیحہ یہ عام طور سے بکری یا اس اونٹنی کو کہا جاتا ہے جو کسی کو دے دے،
صرف اس لیے کہ تم اس کو اپنے پاس رکھو اور اس سے فائدہ اٹھاؤ، یعنی اس کا دودھ پیو اور اس سے فائدہ اٹھاؤ، اسی کو منیہا کہا جاتا ہے۔ لیکن اپنی ملکیت پر وہ باقی رہے، صرف فائدہ اٹھانے کے لیے دے دیا ہے، اسے منیہا کہا جاتا ہے۔ تو صحابی رسول نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اگر میرے پاس صرف عطیہ کا کوئی مادہ جانور ہو، باقی اس کے علاوہ میرے پاس کچھ نہ ہو، افا اضحی بہا، تو کیا میں اس کی قربانی کروں؟ قال لا، ارشاد فرمایا نہیں، کیونکہ ظاہر ہے کہ جانور والے نے اس جانور کا مالک نہیں بنایا ہے، بلکہ صرف اس لیے دیا ہے کہ آپ اس کا دودھ پیجیے۔ مثلا کسی کو قصبے جانا ہے، بائک دے دیا اس کو کہ ٹھیک ہے جاؤ لوٹ کر کے آؤ، یعنی فائدہ اٹھا لو اس سے، اس کا مالک نہیں بنایا ہے کہ آپ اس کو بیچنا چاہیں تو بیچ دیجیے، صرف فائدہ اٹھانے کے لیے آپ کو دے دیا۔ تو جب فائدہ اٹھانے کے لیے وہ جانور صرف دیا ہے کہ اس کا دودھ پیو، تو اس کی قربانی کیسے وہ کر سکتا؟ اس کا مالک نہیں تو اس کی قربانی کیسے کر سکتا ہے؟ قال لا، ارشاد فرمایا نہیں۔ وَلَكِنْ تَأْخُذُ مِنْ شَعْرِكَ وَأَظْفَارِكَ وَتَقُصُّ شَارِبَكَ، لیکن تم قربانی کے دن اپنے بال کاٹ لو، وَأَظْفَارِكَ، اور اپنے ناخن کاٹ لو، وَتَقُصُّ شَارِبَكَ، اور اپنی مونچھ تم پست کر لو، وَتَحْلِقُ عَانَتَكَ، اور منہ زیر ناف کو موڑ لو، فَتِلْكَ تَمَامُ اُضْحِیَّتِكَ عِنْدَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، تو اللہ عز و جل کے نزدیک یہ تیری پوری قربانی ہے۔ یعنی چونکہ تمہارے دل میں قربانی کرنے کا عزم و حوصلہ، یعنی تمہیں اگر استطاعت ہوتی تو تم قربانی ضرور کرتے، لیکن استطاعت نہ ہونے کی وجہ سے تم قربانی نہیں کر پا رہے ہو، اس لیے جو تمہاری نیت ہے اس نیت پر اللہ تعالیٰ تمہیں اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ اس لیے جیسے قربانی کرنے والا جب تک اس کی قربانی نہیں ہو جاتی ہے اس وقت تک وہ اپنے ناخن اور بال وغیرہ نہیں کاٹتا ہے، قربانی ہونے کے بعد ہی ناخن کاٹتا ہے، بال کاٹتا ہے، مونچھ کاٹتا ہے۔ تو چونکہ اسی کے صورت میں تم نے بھی اپنے کو اپنا لیا، تو اس لیے تمہاری نیت کے مطابق اللہ تعالیٰ تمہیں ثواب عطا فرمائے گا۔ اس لیے معلوم ہوا کہ نیکوں کی صورت اختیار کرنا چاہیے، اپنے آپ کو نیکوں کے سانچے میں ڈھال لینا چاہیے، انہی جیسی صورت اپنانا چاہیے۔ اس لیے کہ آدمی اگرچہ نیک نہیں ہے لیکن نیکوں جیسی صورت اس نے اختیار کر لیا ہے، تو اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی صدا کو قبول فرمائے۔ تو جو قربانی کرنے کی استطاعت اپنے اندر نہیں رکھتا ہے اسے چاہیے کہ جیسے قربانی کرنے والا ذی الحجہ کا چاند نظر آنے کے بعد سے جب تک قربانی نہیں ہو جاتی اس وقت تک اپنے بال اور ناخن وغیرہ نہیں کاٹتا ہے، اسی طرح سے یہ بھی ناخن وغیرہ نہ کاٹے اور قربانی کے دن ہی ناخن وغیرہ کاٹے۔ تو چونکہ اس کی نیت تھی اس لیے اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے قربانی کرنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ فَتِلْكَ تَمَامُ اُضْحِیَّتِكَ عِنْدَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، تو یہ اللہ عز و جل کے نزدیک تیری پوری قربانی